ہم ان نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں خدمت خلق کی بڑی اہمیت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی۔ اللہ بندے کی اس وقت تک مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ دوستو، اسلام غیر مسلموں کے ساتھ احسان کرنے سے نہیں روکتا۔ اسلام غیر مسلموں کے ساتھ انصاف کرنے سے نہیں روکتا۔ اسلام غیر مسلموں کے ساتھ کاروبار کرنے سے نہیں روکتا۔ اسلام غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے نہیں روکتا، اور اسلام غیر مسلموں کے معبود کو برا بھلا کہنے سے سخت منع کرتا ہے۔ لیکن اسلام غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی صفائی یا دیکھ بھال یا مرمت کی اجازت نہیں دیتا ہے، کیونکہ ان کے یہ معبود رب العالمین کے ساتھ بغاوت ہیں۔ اس بغاوت والے کام میں سمجھوتا یا تعاون نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر مذہب کے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک غیر مسلم وہ مسلمانوں کا عید الاضحیٰ کے موقع پر گائے ذبح کرنے میں تعاون نہیں کر سکتا ہے۔ اگر وہ اس کے معاملے میں تعاون نہ کرے تو اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا۔ ٹھیک اسی طرح مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ مندر کے معاملے میں صفائی کا، مرمت کا، دیکھ بھال کا تعاون نہیں ہو سکتا ہے۔ جن نوجوانوں نے صفائی کا کام کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اسلام کے ان بنیادی عقائد کا علم نہیں تھا، اس لیے ان سے غلطی ہو گئی۔ اب ہمارا کام ہے کہ ان نوجوانوں کو اس بات کی تعلیم دیں کہ خدمت خلق میں کون سی چیز ہونی چاہیے اور کون سی چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری سوسائٹی کا ایک بڑا طبقہ دین کی بنیادی باتوں سے واقف نہیں ہے۔ وہ خدمت کا جذبہ تو رکھتا ہے لیکن عقائد سے واقفیت نہیں رکھتا ہے۔ جو لوگ رفاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، وہ نوجوانوں کو صرف خدمت خلق کی فضیلت ہی سے واقفیت کراتے ہیں۔ اسلام کی بنیادی باتیں، عقائد کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے، اسی لیے نوجوانوں سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ان کے مقابلے میں جو لوگ نوجوانوں میں اسلام کی بنیادی تعلیمات پر، عقائد پر، منہج پر خوب زور دیتے ہیں، رفاہی کاموں میں بہت کم نظر آتے ہیں، یعنی جتنی توقع کی جا سکتی ہے اس قدر نظر نہیں آتے ہیں۔ الغرض صحیح عقائد اور منہج والے نوجوانوں کو بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اگر نوجوانوں سے غلطی ہو جائے تو ان کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے، ان کو تعلیم دی جائے، بنیادی عقائد کو آسان فہم میں سمجھایا جائے۔ ہم ان نوجوانوں کی اچھے کاموں میں ہمت افزائی بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے اس آفت سماوی میں اپنے آرام کو قربان کیا، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آئے، کھانا فراہم کیا، پانی فراہم کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ فراہم کیا، کپڑے فراہم کیے۔ اس خدمت میں مسلم غیر مسلم کا بھید بھاؤ نہیں رکھا، الغرض ایک اچھے مسلمان کے کردار کو نبھانے کی کوشش کی۔ ہم ان کو نصیحت بھی کرتے ہیں کہ جو غلطی ان سے سرزد ہوئی ہے اس سے وہ توبہ کریں اور آئندہ اس طرح کی غلطی سے باز رہیں، اور ان جیسے لاکھوں نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ براہ کرم دین کا ٹھوس علم حاصل کریں، کیونکہ علم کے بغیر اچھی اور صحیح خدمت انجام نہیں دی جا سکتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی عمل سے پہلے علم حاصل کرنے کا باب باندھا ہے۔ سیلف سٹڈی کرنے، اپنی سمجھ سے مسائل حل کرنے سے بچے رہیں، علماء کی نگرانی میں پڑھیں۔ جب کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو بڑے بڑے علماء کرام سے رجوع کریں، کیونکہ علماء کرام ہی بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ وقت نکال کر دین کی بنیادی چیزیں ضرور سیکھیں، اردو سیکھیں،
عربی سیکھیں۔ آپ جس قدر بہتر علم حاصل کریں گے اسی قدر دین اسلام کی اچھی خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں نیک بنے، ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہم سب چاہتے ہیں کہ جب ہم اللہ سے جو مانگے اللہ دے دے، تو ہمیں بھی پھر اللہ تعالیٰ کو پہلے راضی کرنا ہو۔ ارے دنیا کے اندر تو پتہ نہیں کتنی چاپلوسیاں لوگوں کو کرنا پڑتی چھوٹے چھوٹے کام نکالنے کے لیے، ہاں کتنی چاپلوسیاں کرنا پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے چاپلوسی نہیں چاہتا، اخلاص چاہتا ہے۔ اخلاص، چاپلوسی میں کیا ہوتا ہے؟ اخلاص نہیں ہوتا ہے۔ اخلاص چاہتا ہے، اور اخلاص کے ساتھ فرض عبادت اور نفل میں اضافہ کرو، اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گا ادھر کی۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔